ابو سفیان کا کاتب وحی خدا جان سارے مصطفیٰ، بیٹا ابو سفیان کا کاتب وحی خدا جان سارے مصطفیٰ، حق کا چوکیدار ہے، شیر سی یلغار ہے، کفر پر تلوار ہے، جس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الرحمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا انسان پر فضل ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ علوم عطا کرتے ہیں، اور وہ علوم کئی طرح کے علوم ہوتے ہیں۔ جس طرح علم جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اس علم کے مقابلے میں جہالت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ بیماریاں تو اور بھی کئی طرح کی ہیں، روحانی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں، لیکن ان میں جو ایک بڑی بیماری جو ہے وہ جہالت بھی ہے کہ ایک انسان کو کسی چیز کے بارے میں بالکل علم نہ ہو اور پھر بھی جو ہے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولنے پر جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہو۔ اسی طرح کی عادت جو ہے وہ ایک شیعہ موصوف جو ہے وہ ذاکر شہنشاہ نقوی کو بھی ہے کہ جو جہالت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، جن کو اپنی کتابوں تک کبھی علم نہیں، لیکن ممبر پر بیٹھ کر وہ ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے۔ اب حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کا معاملہ اور آپس میں بیعت کا معاملہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا خلافت کو، اور اس کے بعد انہی کو اپنا امام اور پیشوا مانا۔ لیکن شہنشاہ نقوی یہ کہتا ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح تو کی ہے لیکن بیعت نہیں کی۔ مولا حسن نے بیعت نہیں کی تھی، میرے مولا نے بیعت نہیں کی تھی، مولا حسین نے بیعت جو ہے وہ حضرت حسن نے نہیں کی۔ لیکن اگر یہ جاہل انسان اپنی کتابوں کو کم از کم دیکھ لیتا کہ آپ کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے، اور صرف حضرت حسن نے نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعوں کی معتبر کتاب رجال کشی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ہے۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ان معاویہ کتب الی الحسن بن علی صلوات اللہ علیہما ان اقدم انت والحسین واصحاب علی، کہ حضرت معاویہ نے جو ہے وہ خط لکھا حضرت حسن کی طرف کہ آپ اور آپ کے بھائی حسین اور اسی طرح دیگر جو اصحاب علی ہیں وہ جو ہیں وہ تشریف لائیں۔ فخرج معاہم قیس بن سعد بن عبادہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ قیس بن سعد بن عبادہ بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ وقدم الشام فاذن لهم معاویہ واعد لهم خطبا، کہ حضرت معاویہ نے ان کو اجازت دی، وہ پھر شام چلے گئے، وہاں پر ان کے لیے خطباء کو تیار فرمایا۔ فقال، پھر کہا، یا حسن، اے حسن، قم فبایع، کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور حضرت معاویہ کی آپ بیعت فرمائیں۔ فقام فبایع، حضرت حسن کھڑے ہوئے اور حضرت معاویہ کی بیعت کر دی۔ ثم قال للحسین علیہ السلام، پھر حضرت حسین سے فرمایا کہ قم، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، فبایع، کہ آپ جو حضرت معاویہ کی بیعت فرمائیں۔ فقام فبایع، حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت فرمائی۔ اب یہ آپ کی کتاب ہے رجال کشی، اس کے اندر واضح طور پر بیعت کے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت حسن نے بھی بیعت کی، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ یہ آپ کی کتاب رجال کشی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے معتبر عالم جس کو شیعہ مذہب میں ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، ملا باقر مجلسی، اس کی ایک شیعوں کے ہاں جو مایہ ناز کتاب سمجھی جاتی ہے بحار الانوار، اس کے اندر بھی یہ وہ روایات موجود ہیں کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے۔
یہ بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 67 پر یہ روایت موجود ہے۔ لمبی روایت ہے، طویل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما صالح علیہ الحسن بن علی بن ابی طالب، کہ اس پر کہ جس پر حضرت حسن بن علی بن ابی طالب نے حضرت معاویہ سے بیعت کی۔ یہ شروع ہوتی ہے روایت، اس کے بعد کافی لمبی روایت ہے۔ آخر میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ فرأیت ان اسالم معاویہ وعزا الحرب بینی و بینہ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز میں خیر سمجھتا ہوں کہ میں حضرت معاویہ سے صلح کر دوں اور جنگ بندی جو ہے نا اپنے اور ان کے درمیان جنگ کو ختم کر دوں۔ وقد بایعتہ، تحقیق میں نے ان کی بیعت کر دی۔ اب یہ کتاب جو ہے وہ شیعوں کے ہاں معتبر کتاب ہے، ملا باقر مجلسی کی بحار الانوار۔ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے، لیکن یہ جاہل انسان یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کی بیعت نہیں کی بلکہ صرف صلح کی ہے۔ اور اسی بحار الانوار کے اندر یہ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ عن عدی بن ثابت عن سفیان اتیت الحسن بن علی، کہ یہ ثابت بن سفیان کہتے ہیں کہ میں حسن بن علی کے پاس آیا، حین بایا معاویہ، کہ جس وقت حضرت حسن نے معاویہ کی بیعت کی تھی، فوجدتہ بفناء دارہ، میں نے ان کو گھر کے ایک صحن میں وہاں پر پایا، وعندہ رہط، اس وقت ان کے پاس وہاں کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ فقلت، میں نے کہا السلام علیک یا مذل المؤمنین، کہ آپ پر سلامتی ہو اے مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ نعوذ باللہ، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، حسین کا 40واں تو کرتے ہیں، حسین کے نام پر تو سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار، لیکن حضرت حسن کا نام جو ہے وہ بڑی مشکل سے لیتے ہیں۔ کبھی ان کا 40واں، ان کا ماتم، کبھی ان کے لیے جو ہے نا وہ عزاداری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ یہ لوگ حضرت حسن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حسن نے مومنین کو ذلیل کیا ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کی بیعت کرنے پر وہ بندہ حضرت حسن کو کہہ رہا ہے کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، اور دوسری آپ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ آپ لوگوں نے تو اس وقت حضرت حسن کے نیچے سے مسلح ہی کھینچ لیا تھا کہ جب انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ تو یہ آپ کی اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ یہ 3 حوالے میں نے آپ کی کتابوں سے پیش کیے، اور اس کے بعد یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، صفحہ نمبر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 256 پر یہ روایت موجود ہے، جس میں اسی طرح کے الفاظ یہاں پر آتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے۔ حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ قال، یہ آگے لمبی روایت ہے اور آگے جا کے الفاظ یہاں پر موجود ہیں۔ فلما دخل الحسن فی بیعت معاویہ، کہ جب حضرت حسن معاویہ کی بیعت میں داخل ہو گئے۔ اب آپ کی اپنی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے اور معاویہ کو اپنا امام اور پیشوا مانا ہے۔ اب بقول آپ کی کتابوں سے تو میں نے دکھا دیا آپ کو کہ بھئی حضرت حسن نے بیعت کی ہے، لیکن سوال آپ پر یہ ہے کہ آپ کے بقول تو امام معصوم ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی بھی خطا ممکن ہی نہیں۔ جب حضرت حسن آپ کے امام ہیں، آپ ان کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، تو حضرت معاویہ کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے، اور مسلمان نہیں سمجھتے مطلب کافر سمجھتے ہیں۔ تو ایک تمہارے معصوم امام نے ایک کافر کے ہاتھ پر بیعت کر کے کیا بتلایا؟ کیا آپ کے امام معصوم نہیں رہے؟ اور یقیناً امام معصوم ہیں بھی نہیں، معصوم تو نہیں رہے، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ کو اپنا امام مانا۔ تو آپ کسی اور کا حیا نہیں کرو، کم از کم اپنے امام کا حیا کر کے تو حضرت معاویہ کو اپنا امام آپ بھی مان لو۔